لکھیے۔ آج کا موضوع نہایت ہی دلچسپ اور حقیقت پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے جس کو جاننے کے لیے ہر انسان کے اندر ایک تجسس پایا جاتا ہے۔ تو حاضرین، آج ہم بلیک میجک یعنی کالے جادو پر اپنی تحقیق کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا واقعی اس دنیا میں آج کی جدید ٹیکنالوجیز کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں جو کالا جادو کر سکتے ہیں؟ ایسی کون سی طاقت یا علم ہے جس کی مدد سے یہ شیطانی لوگ کسی بھی ہستے بستے گھر کو برباد کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک مکمل علم بھی ہے یا لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور قصے اور وہم اور ڈر جو ان کو اس پر یقین کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ کیا واقعی کسی جادو یا میجک کو کاٹنے یا ختم کرنے کے لیے جادو ہی کیا جاتا ہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جاننے کے تجسس میں ہر شخص رہتا ہے۔ آج ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے سب نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ کوئی افسانہ یا سنی سنائی کہانی نہیں، بلکہ باقی علوم کی طرح ہی ایک علم ہے، لیکن اس کو منفی علم یا نیگیٹو علم کہا جاتا ہے۔ میجک تو سرکس میں ٹرکس کر کے جادوگر بھی دکھاتا ہے، لیکن جیسا کہ کالے جادو کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کالے جادو کے پروسیس میں شیطان یعنی ایول اور اس کے پجاری کالا علم کرنے والے کے درمیان رابطہ ہوتا ہے اور ایک پراپر کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے مطابق شیطان اور جادوگر ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان اپنی بہت سی باتیں جادوگر سے منواتا ہے اور اس کے بدلے جادوگر اپنے بہت سے کام شیطان کے ذریعے کرواتا ہے۔ حقیقت میں جو کوئی بھی بلیک میجک کرتا ہے وہ شیطان کو اپنی روح سونپ دیتا ہے، اور شیطان کے ساتھ کانٹریکٹ میں آ جانے کے بعد اس کی روح، اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کا دل، اس کے سب قول و فعل بس شیطان ہی کی مرضی کے مطابق رہ جاتے ہیں۔ کالے جادو کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ انسانی۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اگر دیکھا جائے تو جادو یا جادوگروں کا ذکر ضرور موجود ہے۔ جب ابلیس مطلب شیطان اور اس کی پوری فوج کو آسمان پر سے زمین پر پٹکا گیا تو ابلیس نے انسان کو خدا کی راہ سے ہٹانے اور انسانوں کو آپس میں قتل و غارت اور لڑانے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سے کام کیے، اور آج بھی کر رہا ہے۔ انہی سب کاموں میں سے ایک کام ہے جادو۔ شیطان نے ہی جادو کرنے کا طریقہ انسان کو سکھایا تاکہ انسان ایک دوسرے کو برباد کر سکے۔ جادو کا موضوع اپنے اندر بہت ہی وسعت رکھتا ہے اور ہم اپنے کرم فرماؤں کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جادو کو دو قسموں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک کو نوری علم کے نام سے اور ایک کو کالے جادو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے ہی اپوزٹ ہیں جیسے رات اور دن، کالا اور سفید، اچھا اور برا۔ جو لوگ نوری اور کالے جادو دونوں کو جادو کی ایک قسم کہتے ہیں، ان لوگوں کو ہمارا یہ کہنا ہے کہ نوری علم کو جادو کی ایک قسم کہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ نوری علم خدا کے پاکیزہ لوگ بس خدا سے دعا کر کے دوسروں کی مشکلات کا حل مانگتے ہیں، جن کی دعا خدا سنتا ہے اور لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جبکہ جادو یا بلیک میجک صرف انسانوں کی زندگی میں دکھ، تکلیف اور مشکلات ہی لے کر آتا ہے۔ اور جیسا کہ کالا جادو اپنے کالا ہونے کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ یہ کتنا خوفناک علم ہے۔ کالے جادو کے لیے بنگال یا بنگالی جادو بہت ہی شہرت کا حامل ہے۔ کالے جادو کو شیطانی ناموں پر چلے اور وظیفوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کالا جادو کرنے والا شخص تمام چلے کرنے کے بعد شیطان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آ جاتا ہے اور اپنی روح شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس عمل کے لیے الو کا استعمال بہت مشہور ہے، کیونکہ ابلیس یا شیطان خود کو اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا سمجھتا ہے، اس لیے اس کو الو سے مشابہت دی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی شیطان کے پجاریوں کی محفل ہو وہاں الو نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ لیکن یہ بات صرف الو کے گوشت یا خون تک محدود نہیں، اس عمل میں مردہ انسانوں کی ہڈیاں اور خون کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ قبرستانوں میں جا کر مردوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں اور قبروں کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ ہر وہ گندا کام کرتے ہیں جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ لوگ چلہ کاٹنے کے لیے قبرستانوں یا کسی تاریک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے چلے کا دورانیہ 7، 11، 21 یا پھر 41 روز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ چلے میں لکھنے کے لیے جانور کی ہڈی یا مٹی کے برتن بنانے والا دھاگا استعمال کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کسائی جانور ذبح کرنے کے بعد چپٹی ہڈی کو توڑ دیتے ہیں اور
बकरी के दिल पर कट लगा देते हैं, क्योंकि कट लगे हुए दिल पर जादुई अमल नामुमकिन है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले धागे को भी इस्तेमाल किया जाता है। जानवर की हड्डी महबूब को मुट्ठी में लाने, जबकि धागे को औरत के बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा काले जादू में मोमबत्तियां, जाफरान, माश की दाल, मोर के पर, अंडे, शहद, कौवे के सीधे बाजू के पर, गीदड़ की आंख, उल्लू की निजासत और खून, इंसानी नाखून, जानवरों और इंसानों की खोपड़ी और ताज़ा डेड बॉडी के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं, और शैतान को खुश करने के लिए उसके पुजारी बलि भी देते हैं। हाजरीन, इन काले इल्म वालों के पास सवाए धोखे के और कुछ नहीं होता। ये सिर्फ लोगों का बुरा करना जानते हैं, और अगर आप अपने मजहब पर मुकम्मल यकीन रखते हैं तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जहाँ खुदा के लोग मौजूद हों वहाँ शैतान हमलावर नहीं हो सकता। हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि इन मकार लोगों से अपने आप को दूर रखिए, वरना फायदे के बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सीखिए, उनका भला सोचें, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनके दिल को तब्दील कर दे, क्योंकि खुदा की कुदरत दिलों को तब्दील करने की कुव्वत रखती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमें इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया में दोबारा ढूंढने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।